سیما صاحب یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے خیال میں اسیسمنٹ کیا ہے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ایک جانب وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، دوسری جانب جرمنی کا اسٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، امریکہ کا بھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کافی ریسٹرین کر دیا، ان کی دفاعی صلاحیت اتنی نہیں ہے۔ تو کتنی دیر تک آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس سچویشن کو، اس میزائل کی جو بیراجز ہیں، جو اٹیکس ہیں، ان کو سسٹین کر سکتا ہے ٹورڈز اسرائیل؟ دیکھیے یہ اب ظاہری بات ہے، یہ ٹیکنیکل سوال اس سینس میں ہے کہ ایران کے پاس کتنا ایمونیشن ہے، کیا 3000 میزائل ہیں، 4000 ہیں، 2000 ہیں اور 5000 ہیں۔ دیکھیں ایران کے جیسے ایئر کمانڈر صاحب بات کر رہے تھے، ایئر پاور تو نہیں ہے، تو یہ میزائل ہی ہیں۔ اب کیا ایران ان میزائلوں کے ذریعے اپنی ڈیٹرنس ریسٹور کر سکتا ہے؟ کیا وہ خوف جو اسرائیل کے عوام کے اندر ڈال سکے، جس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہو وہاں پہ کہ اسرائیلی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، کیا وہ پریشر خوف وہاں پہ جائے گا جو پالیسی لیول پہ لوگوں کو حکومت کہے گی کہ جب اب ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ مجھے لگتا ہے وہ بھی مشکل ہے۔ اور ایران جس تعداد سے میزائل پھینک رہا ہے یا ڈرون پھینک رہا ہے، 30 40 50 یا یہ چل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی لمیٹیشنز موجود ہیں اس حوالے سے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ریسٹور نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جسے آج میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح انداز سے کل ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے تو آپ کہاں پہ ہیں، ہم آپ کو نکال دیں گے۔ آج ایک ریکارڈڈ میسج بھی آیت اللہ کا خامنئی صاحب کا آیا ہے، اور اصل میں مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک میں ہیں اور سرنڈر نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ میسو ایئر پاور استعمال کر کے ملٹری انسٹالیشنز، نیوکلیر انسٹالیشنز، گیس آئل انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، گورنمنٹ اور ملٹری کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے؟ تو ظاہری بات ہے ایران اور 15 20 سال 10 سال پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، کیونکہ اسرائیلی کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے، پراکسیز رہی نہیں، سیریا راہ نہیں، عراق راہ نہیں، ملیشیا رائے نہیں ہے۔ اب سیدھا بات ہے، ایران کے اندر جاؤ اور ان کو ختم کرو یا ان کی جو اسٹرینگتھ ہے ان کو کمزور کرو۔ باقی پھر ساری تھیریز ہیں، رجیم چینج کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ایسے رجیم چینج تو نہیں ہوتے، اور پھر بھی یہ بھی چیزیں ہیں کہ کل کو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ایران کے اندر انلیش کیے جا سکتے ہیں آن گراؤنڈ لوگوں سے، ایرانی فوج سے لڑنے کے لیے بہت ساری تھیریز ہیں، لیکن اٹس ٹو ارلی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں چاہتے، نہ وہ کر پائیں گے۔ وہ اپنی ایئر پاور کے ذریعے جتنا ایران کو کمپرومائز کرنا چاہیں وہ کریں گے، اور ایران کی ظاہری بات ہے پوزیشن کیا اس کو کوئی اس حوالے سے کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ملیٹریلی سپورٹ کر سکے۔ اور سیز فائر کی بات بھی تبھی ہوگی جب ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کو ڈیمیج کرے اتنا زیادہ کہ اسرائیل بھی کہے کہ ہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈز آن اسرائیل اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤ دے وانٹ ٹو ڈیل ایران ان فیوچر۔ جنرل صاحب ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں، جنگ چل رہی ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کس حد تک ایران اسرائیل کو نقصان پہنچا پایا ہے؟ جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک ڈر ان کے دل میں بٹھا دینا، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل تھوڑا کمانڈنگ پوزیشن میں آ چکا ہے، جو میزائل کے انٹرسپشن زیادہ بہتر طریقے سے کر رہا ہے اگر ایرانی سائڈ سے بات کریں؟ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا آپ کو مقصد کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ ایٹمی پروگرام کو بند کروانا چاہتا تھا، نیوکلیر انسٹالیشنز کو ڈسمنٹل کرنا چاہ رہا تھا، یا مکمل تباہ کرنا چاہ رہا تھا، یا پھر ریجیم چینج اس کا مقصد تھا؟ کوئی مقصد کلیئر ہو سکا ہے آپ کے سامنے؟ جی، سب سے پہلے تو اسرائیل کے مقاصد کی بات سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی، اسرائیل کا جو سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ تو یہی تھا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا جائے، یا ایز اے منیمم اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ پھر بہت سارے سال لگیں۔ ابھی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ سارا پروگرام ان کا جو ہے وہ کس جگہ پہ تو سامنے تھا، میزائل پروگرام انہوں نے ٹارگٹ کیے، انہوں نے باقی جگہوں پہ، لیکن جو ایک ان کی مین فیسلٹی ہے وہ تو جیسے ابھی چشتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اٹ از ٹولڈ کہ وہ 90 میٹرز ڈیپ ہے، گاڈ نوز کہ 90 ہے یا شاید 90 سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اسرائیل کا آبجیکٹو نمبر 1 اس کو تباہ کرنا، ان کے نیوکلیر پروگرام کو ریٹارڈ کرنا، اور ایران کو اتنا زیادہ ڈیمیج کرنا کہ ایران جو ہے وہ ان کے لیے ایک تھریٹ نہ رہے، بلکہ ان کے ٹرمز کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی ٹرمز کے اوپر جوہری معاہدہ کر لے۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا بالکل شروع میں کیا کہ انہوں نے ان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ جب آپ کمانڈ سٹرکچر کو ڈسٹرائے کرتے ہیں جس میں 20+ جنرلز تھے، 9 to 10 سائنٹسٹ ہو گئے، یہ سارے کے سارے، اور یہ اس میں انسائڈر ورک بھی ہے اگر آپ غور کریں،
تو یہ سارا کا سارا باہر سے نہیں ہوا جی، سارے کا سارا باہر سے نہیں ہوا. سر فرام ابراہیم رئیسی صاحب، فرام اسماعیل ہانیہ، فرام حسن نصر اللہ، اور یہ جو سارا کچھ فرام محسن فخری زادہ، یہ سارا انسائڈ جاب ہی ہے سر جی انفارچونیٹلی جی. تو انہوں نے ان کو پیرالائز کر دیا. ابھی آگے چلتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا پرپز فائنل کیا ہوگا. جہاں تک ان کا فائنل پرپز ہے جی، اسرائیل تو ایک وار مشین ہے، کلنگ مشین ہے جو کہ سینس لیس ہے اور ایمپتھی لیس ہے. اور اس کو جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ امیونٹی حاصل ہے کہ جو مرضی ہے کر لو. تو ان تک تو وہ تو سب دنیا کو ڈسٹروائے کر دیں گے ارد گرد جتنے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ اتنے زیادہ ویک ہو جائیں کہ وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ خاص کر اسرائیل کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. لیکن میں اس میں ایک اور چیز فلیگ کرنا چاہتا ہوں. وہ فلیگ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ایران ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا ایران اتنا ویک ہو جاتا ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اسرائیل ول اسٹاپ ہیئر. جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات انڈیکیٹ کی تھی گریٹر اسرائیل والی، تو جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتے تو اس میں تو پورا آلموسٹ عرب ہے. اس میں کچھ سعودی عربیہ کے علاقے ہیں، کوئی کس کے ہیں، کوئی ایجپٹ کے ہیں، سیریا ہے، لیبنان ہے، سارے کا سارا خطہ ہے، ایجپٹ کے ایریاز ہیں، جارڈن کے ایریاز ہیں. تو یہ اسرائیل ادھر رکے گا نہیں، اور یہ رکے گا نہیں تو اس کا نقصان جو پورے خطے کو ہوگا. ابھی جیسے ہماری جو باقی پاورز ہیں اس علاقے کی، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دے ول ریمین اسکریچ لیس فار دی ٹائم بینگ مے بی، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ون بائی ون کر کے وہ سارے کے سارے ایریا کو وہ ڈومینیٹ کروائیں گے. سر میری بات سنیں، یہ ون بائی ون کر کے ہو چکا ہے. آئی مین آپ جسٹ امیجن 1967 کی جو وار تھی اور اس کے بعد جو ہوئی، اس کے اندر مصر بھی تھا، اس کے اندر سیریا بھی تھا، اس کے اندر عراق بھی تھا، لیبنان بھی تھا. ابھی وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ابھی تو اردن کی فضائی حدود سے ایرانی ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے جی. اب تو معاملات ہی وہ سارے سبمسو ہو چکے ہیں، اور ڈسمینٹل جو ان کی ہوئی ہے، ڈسمینٹل جس طرح سے انہیں کیا گیا وہ سسٹمیٹکلی کیا گیا اوور دا ایئرز جی. انفارچونیٹلی جی وہاں پہ تو کچھ ڈکلیئرڈ ابھی اسرائیل کے دوست بن گئے، تو کچھ انڈکلیئرڈ بھی ہیں. ڈکلیئرڈ میں جیسے ابھی بات کر رہے تھے آپ، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، چشتی صاحب نے بھی اس کی طرف ہنٹ کیا کہ راستے میں وہ بھی انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ اکیلا اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے. ایکچولی اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا اس وقت، اگر ویسٹ پورا ہے جس میں امریکہ ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، ان کی ایئر پاور ہے، ان کی انٹیلیجنس ہے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. امپورٹنٹ چیز آگے کی لیے یہ ہے کہ کیا فزیکلی وہ پاورز انوالو ہوتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ فزیکلی اگر وہ پاورز انوالو ہوئی اور ایران نے ان کی طرف ریئیکٹ کیا تو پھر یہ جو جنگ ہے یہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جتنا جلدی یہ جنگ جو ہے سٹاپ ہو جائے.